نماز بھی پڑھ رہا ہوں، قرآن بھی صبح شام جو ہے نا میں تلاوت کر رہا ہوں، یہ بھی تو اللہ کا ذکر ہی ہے. تو کہا ہے نا کہ اللہ کا ذکر ہے. تو میرا تو خیال یہی ہے نا کہ میرا تو تزکیہ ہو گیا. اب میں لوگوں کو جا کے بتاؤں کہ تم بھی لوگ، میں جو ہے نا پچھلے 1 سال سے نمازیں پڑھ رہا ہوں مسجد میں جا کے، تم بھی جو ہے نا پڑھو. آپ نہیں وہ تو ٹھیک ہے، اگر کوئی 1 سال سے نمازیں پڑھ رہا ہے اور لوگوں کو کہے کہ تم بھی نماز پڑھو تو وہ کوئی بات نہیں ہے. لیکن اگر اس کی بنیاد پر یہ سمجھیے کہ میرا تزکیہ ہو گیا ہے تو یہ اس کی غلط ہے. ہر ایفرٹ جب تک آرگنائزڈ اور انسٹیٹیوشنلائزڈ نہیں ہو، آپ پھر یہ یقین نہیں کر سکتے کہ میری ایفرٹ وہ کامیاب ہے یا نہیں. اب فار ایگزامپل میں میتھمیٹکس سیکھنا چاہتا ہوں یا فزکس سیکھنا چاہتا ہوں یا کیمسٹری سیکھنا چاہتا ہوں. میں اسکول نہیں جاؤں، میں ٹیچر کے پاس نہیں بیٹھوں، میں کیمسٹری کی کتاب اٹھا کے سیکھنا شروع کروں. میں بہت حد تک سیکھ بھی لوں گا، لیکن یہ میری ایفرٹ جو ہے یہ اس کو کوئی اتھینٹیکیٹ نہیں کر سکے گا کہ جو میں نے سیکھی ہے جو کیمسٹری وہ میں نے صحیح سیکھی ہے کہ غلط سیکھی ہے. کوئی انسٹیٹیوشن اس کو اتھینٹیکیٹ کرتا ہے. میں جاتا ہوں اسکول میں استاد جو ہے سے میں سیکھتا ہوں اور وہ اس میری اس ایفرٹ کو اتھینٹیکیٹ کرتا ہے. میرا ٹیسٹ لیا جاتا ہے، میں اس میں کبھی فیل ہوتا ہوں کبھی پاس ہوتا ہوں. ایک خاص سائیکل سے گزرنے کے بعد یہ میں پھر یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کتاب والی جو کیمسٹری ہے وہ میں نے سیکھی، یا اس کتاب والی فزکس میں نے سیکھی. ایچ ایس سی والی میں نے سیکھ لی، ایچ ایس سی میں میں نے مارکس لے لیے. ایچ ایس سی والی میتھس میں نے سیکھ لی، میں نے ایچ ایس سی میں مارکس لے لیے. لیکن میں خود سے گھر میں بیٹھے ہوئے یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ میں نے ایچ ایس سی جتنی میتھس سیکھ لی ہے اگر میرے اس ایفرٹ کو کسی نے اتھینٹیکیٹ نہ کیا. اسی طرح آپ فرض کیا قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، خود سے کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہیں. جب تک آپ اس ایفرٹ کو اتھینٹیکیٹ نہیں کریں گے کہ جو میں سیکھا ہوں اصل میں بات وہی ہے، تب تک آپ نے نہیں سیکھا ہے. اسی طرح تزکیہ نفس بھی ایک علم ہے، وہ بھی ایک کام ہے. آپ اپنے انداز میں تو سوچ سکتے ہیں کہ میرا تزکیہ ہو چکا ہے، لیکن جب تک آپ اس ایفرٹ کو اتھینٹیکیٹ نہ کیا جائے تو وہ جس طرح انسٹیٹیوشنز باقی چیزوں کے انسٹیٹیوشن ہیں، اس کے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں جس میں آپ سیکھتے ہیں کہ میں کیسے جو ہے تو اپنے آپ کو اپنی باطنی بیماریوں سے میں اپنے آپ کو کیسے نجات دلاؤں. مجھ میں ایروگنس ہے، میں کیسے اس پر کام کروں کہ میں ایروگنٹ نہ رہوں. مجھ میں جیلسی ہے، میں کیسے اپنے آپ پر کام کروں کہ میں جیلس نہ رہوں. تو یہ خود سے آپ ڈیسائیڈ بھی نہیں کر سکتے، خود سے آپ اس ڈائریکشن میں جا بھی نہیں سکتے، خود سے آپ یہ فیصلہ بھی نہیں کر سکتے کہ میرا یہ مرض جو ہے اب میرے قابو میں آ گیا ہے یا نہیں آیا. یہ تو ایسا ہی ہے جیسے میں میڈیسن کی کوئی کتاب اٹھاؤں، گریز اناٹومی اٹھاؤں، اس سے کوئی اپنے جو ہے تو وہ پڑھوں ادھر ادھر کے کوئی چیپٹر ویپٹر اور پھر میں ایزیوم کروں کہ مجھے اناٹومی تو آ گئی. یا میں ڈیوڈسن کی کتاب اٹھاؤں اور اس کو جو ہے تو چونکہ انگلش میں لکھی گئی ہے تو پیج ٹو پیج میں ڈیوڈسن کی کتاب پڑھوں اور پھر میں کہوں کہ میں تو فزیشین بن گیا اس لیے کہ میں نے ڈیوڈسن کی کتاب پڑھی ہے. میری اس ایفرٹ کو اتھینٹیکیٹ اگر جب تک نہیں کیا جائے گا، کوئی انسٹیٹیوشن اس کو اتھینٹیکیٹ نہیں کرے گا، تب تک میں یہ یقین نہیں کر سکتا کہ میں اناٹومی سیکھ گیا ہوں یا نہیں سیکھ. چاہے ساری کی ساری گریز اناٹومی میں نے پڑھی، اتنی بڑی کتاب ہے. تو یہ اسی طرح تزکیہ نفس بھی ایک انسٹیٹیوشنلائزڈ ایفرٹ چاہیے اس کے لیے. اور اگر وہ ہوگی تو اس کے بعد جو ہے تو آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں. ورنہ مسجد میں آپ 1 سال کی بات کر رہے ہیں، لوگ 40 سال سے مسجد جا کے جو ہے تو ہر نماز پڑھتے ہیں، پھر بھی رشوت بھی دیتے ہیں، پھر بھی جو ہے تو وہ بے ایمانی بھی کرتے ہیں، پھر بھی لوگوں کو جھوٹ بھی کہتے ہیں، سبھی کچھ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ ہی میرا بھائی خالد جو ہے نا یہ سوال کرتا ہوتا ہے اکثر، اس کو میں آ جاتا ہوں کہ خالد تو یہاں موجود ہے نا کہ خالد نہیں؟ نہیں وہ میں اس ریفرنس سے کہہ رہا ہوں، سوال میرا. اچھا سوال آپ کا لیکن وہ وہی بات ہے جو یہ کہ آپ نے کہا کہ انسٹیٹیوشن ہے، مان لیا کہ یہ تصوف کا اور تزکیہ کا انسٹیٹیوشن ہے، لیکن وہ میرے تو ایکسس میں نہیں ہے نا. میرے ایکسس میں تو مسجد تھی جو کہ میرے گلی سے یا 2 گلیاں 4 گلیاں چھوڑ کے مسجد تھی، میں نے وہاں پہ جانا شروع کر دیا. جو پیش امام صاحب تھے ان کے پیچھے میں نے نمازیں بھی پڑھنا شروع کر دی. چلو 5 نہیں پڑھتا، 3 میں جا کے مسجد میں پڑھ رہا ہوں، تہجد بھی شروع کر دی. تو قرآن پاک میرے ایکسس میں تھا، جو میرے ساتھ میں رکھا ہوا تھا، میں نے وہ پڑھنا شروع کر دیا. پھر کے ساتھ تھوڑا سا آگے یہ ہوا کہ جی مولانا مودودی صاحب کی تفہیم القرآن بھی مجھے کہیں سے مل گئی، وہ میں نے پڑھنا شروع کر دی. وہ
मैं तो यही सोचूंगा ना कि मुझे कैसे पता लगेगा, क्योंकि इनकी तो मुझे कहीं भी कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नजर नहीं आ रहा कि जहाँ पे तज़किया होता। मेरा ख्याल तो ये था कि जब मैं मस्जिद जाऊंगा तो मेरा तज़किया हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है कि जी आओ मस्जिद की तरफ, हर रोज मुअज्जिन जो है ना 5 दफा बुलाता है मुझे कि जाओ इधर में मस्जिद की तरफ, या लफला कह के बुलाता है। मैं चला गया, मैंने 5 की पढ़ी कि 3 रोज रोज पढ़ता, मैंने नमाजें पढ़ ली वहाँ पे। तो मेरा तो ख्याल था कि अब ये तज़किया हो गया, मुझे कहीं और पे नहीं। मुझे आपने वो ग्रेज एनाटॉमी का, वो तो मेडिकल कॉलेज का हमें पता है कि जगह जगह जो है ना वो यूनिवर्सिटियां खुली हुई हैं, यहाँ तो ऐसी जगह कोई है ही नहीं ना। मस्जिद ही में चला गया, वो मुझे कर दिया तो अब मैं नहीं, वो तो आपके ख्याल में इंसान इतना ही गलेबल है, इंसान इतना ही मासूम है कि उसको पता नहीं है कि मैं झूठ बोला करता हूँ, उसको पता नहीं है कि मुझ में हसद है, उसको पता नहीं है कि मुझ में तकब्बुर है। ठीक है, वो जो कुछ रूहानी अमराज बड़े ही डेलिकेट किस्म के होते हैं, जिनको जो है तो वो समझने के लिए इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एफर्ट की इसेंशियल जरूरत होती है। लेकिन ये तो हमें पता है, कुरान जो कि मैंने मौलाना मौदूदी साहब का 3-4 मरतबा पढ़ लिया ना, उसमें लिखा हुआ है ना कि गिबत करना ऐसा है जैसे अपने मुर्दा भाई का गोश्त खा रहे हैं, और फिर भी मैं गिबत करता हूँ। मौलाना मौदूदी साहब की तफसीर में मैंने पढ़ा था ना ये, तो फिर भी मैं तो गिबत करता हूँ ना। तो मतलब ये है कि मुझे पता तो है ना कि मुझ में एक मरज मौजूद है। तो ये इतना गालिबल नहीं है इंसान। वो अगर खुद भी गिबत करना छोड़ने की एफर्ट करे तो अल्लाह ताला उसको कहीं ना कहीं पहुंचा देंगे जहां से वो फिर वो सही हो जाए। वो झूठ बोलता है तो क्या उसमें नहीं है कि कुरान में जो है तो नहीं है कि झूठ नहीं बोलो, हदीस से भरी हुई नहीं है कि झूठ नहीं बोलो। जुमे के जुमे जब ये जुमा की नमाज पढ़ने जाता है तो किसी इमाम ने इसको नहीं बताया होगा, खतीब ने, कि झूठ बोलना बुरी बात है। तो जब ये बोल रहा होगा तो इसको तो पता होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ ना। तो इस सारे के सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद इसको ये भी पता नहीं चला कि मैं झूठ बोल रहा हूँ और मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो खुद से कोशिश करें ना कि मैं झूठ ना बोलूं। देखें, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एफर्ट जो है वो आइडियल है। बॉटम लाइन ये है कि मुझ में वो सारी चीजें जो मौजूद हैं जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अपने आप से निकालो, वो मैंने अपने आप से निकालनी है। वरना फिर ये जो मैं कह रहा हूं ना कि मौलाना मौदूदी साहब की मैंने तफसीर पढ़ी है, ये मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूं, इसलिए कि उस तफसीर में तो ये बातें मौजूद हैं कि ये नहीं करो। उसमें तो झूठ के बारे में भी कहा है कि झूठ नहीं बोलो, उसमें तो ये भी लिखा है कि गिबत नहीं करो, उसमें तो ये भी कहा है कि धोखा नहीं दो, उसमें तो ये भी लिखा है कि इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। मेरी नमाज मुझे फहशा मुनकर से नहीं रोकती है ना। तो 3-4 मरतबा जब मैंने मौलाना मौदूदी की तफसीर पढ़ी तो कभी मैंने गौर नहीं किया कि यार इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, तो मेरी नमाज मुझे क्यों नहीं रोकती। तो ये ठीक है कि उसको ये अपने इर्द गिर्द कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नजर नहीं आ रहा होगा या इंडिविजुअल नजर नहीं आ रहा होगा जिसको उस्ताद बना के वो ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट कर सके। लेकिन ये मैं नहीं मानता कि उसे पता ही नहीं होगा कि ये कोई मरज है। यानी ऐसा कोई कोई बंदा पॉसिबल है जिसके ख्याल में झूठ उसको पता नहीं है कि झूठ बुरी बात है। अच्छा, रिश्वत बुरी बात है, अच्छा तकब्बुर बुरी बात है, एरोगेंस बुरी बात है, हसद नहीं करना चाहिए, गीबत नहीं करनी चाहिए, यानी ऐसा भी कोई मुसलमान मुमकिन है जिसको पता ही नहीं हो कि ये बुरी बातें हैं। तो इस पर वन बाय वन खुद एफर्ट शुरू करे ना। फिर कहे कि यार मैंने तो एफर्ट किया, अल्लाह ताला के सामने खड़े होके कहे कि अल्लाह कोई बंदा था नहीं आपकी इतनी वसी और इस दुनिया में, मैं खुद कोशिश कर रहा था, तो थोड़ा थोड़ा कामयाब हुआ, थोड़ा थोड़ा नाकाम हुआ, मेरे इस एफर्ट को कबूल कीजिए, अल्लाह जरूर कबूल करेंगे। अल्लाह ताला उनको फिर उस पर उसके इर्द गिर्द अगर कोई भी अल्लाह का बंदा मौजूद ना हो जो उसको ऑर्गेनाइज अंदाज में एक खास प्रोसेस से गुजार के उसका तज़किया नफ्स करने में हेल्प कर सके, तो अल्लाह उसकी टूटी फूटी एफर्ट को भी कबूल कर ले। लेकिन टूटी फूटी एफर्ट तो करेगा ना वो। तसव्वुफ के बारे में हमारा ये आइडिया नहीं है कि तसव्वुफ ही एक वाहिद जरिया है जिससे इंसान जो है तो अपनी रूहानी बीमारियों का इलाज कर सकता है। हम कहते हैं मुख्तलिफ ज़रायों में से एक जरिया ये भी है। लेकिन जो अमराज हमारे मौजूद हैं, कुरान और हदीस के क्लियर इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं इस पर कि इन अमराज से आपने अपने आप को, बुखारी शरीफ की हदीस है कि जिसके दिल में तकब्बुर का एक जर्रा भी हो तो वो जन्नत नहीं जाए।
تو پھر اپنے آپ کو انسان دیکھے نا کہ مجھ میں تکبر کا ذرہ ہے کہ نہیں ہے. تو کچھ تو آپ نے پڑھا ہوگا نا, قرآن پڑھا ہوگا, تو حدیث پڑھی ہوگی, تو کسی مولوی صاحب کے کا خطبہ سنا ہوگا, تو کچھ تو انسان مسلمان معاشرے میں آپ بیٹھے ہیں, کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی بات تو کان میں پڑی ہوگی نا. کام شروع کریں, خود اس کو فکس کریں. آپ کو پتہ ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں, جھوٹ نہ بولیں, کوشش کریں کہ میں نہیں بولتا جھوٹ. ہاں, اگر آپ کسی انسٹیٹیوشنلائز انداز میں اس ایفرٹ کو کریں گے تو اس ایفرٹ کی کامیابی کے امکانات زیادہ ہیں. اگر کوئی آپ کے سامنے اللہ کا بندہ کوئی آیا ہی نہیں, جس کو میں نہیں مانتا کہ نہیں آیا ہوگا. اب کراچی شہر ہے فار ایگزامپل, ایک بندہ کراچی میں رہتا ہے. کراچی میں میں آپ کو کم از کم 2 درجن اللہ والوں کے نام بتا سکتا ہوں کہ آپ ان کی مجلس میں بیٹھیں گے تو آپ کافی حد تک صرف بیٹھنے سے بھی آپ کا کافی جو ہے تو آپ کی اصلاح ہو جائے گی. آپ نے کراچی میں ساری زندگی گزاری, آپ کو ایک اللہ کا بندہ نہیں ملا. لاہور میں آپ نے زندگی گزاری, آپ کو ایک اللہ کا بندہ نہیں ملا. اچھا, پاکستان کا کون سا ایسا شہر ہے جس میں آپ کے خیال میں کوئی اللہ کا بندہ نہیں ہوگا جو آپ کو تزکیہ نفس کے راستے پہ ڈال سکے؟ کوئی چھوٹا سا چھوٹا ایک شہر مجھے بتائیں, میرے خیال میں 15-20 منٹ کی سرچ کے بعد میں آپ کو ایک بندہ بتا دوں گا اس میں بیٹھے ہوئے. بندے اس دنیا میں ہے نہیں, ورنہ اللہ پھر یہ کیسے, یعنی آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہیں گے کہ آپ کی دنیا جو ہے اچھے بندوں سے خالی تھی, اس لیے میں اچھا بندہ نہیں بنا. یہ تو ہوگا ہی نہیں. یہ تو بالکل قیامت کے قریب کے زمانوں کی یہ حالت ہے. آج کل کے زمانے میں اور آج کل کے لوگ کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں؟ آپ جو ہے تو وہ یوٹیوب پر آپ کو ایک سے ایک بندہ اویلیبل ہے, واٹس ایپ سب لوگوں کے پاس موجود ہے. آپ مولانا تقی عثمانی صاحب کو میسج بھیجیں, آپ کو جواب دے دیں. یعنی ایسا تو ہے ہی نہیں کہ یہ بھی ممکن ہو کہ یار اللہ کا بندہ مجھے نظر ہی نہیں آ رہا تھا. آپ نے ایفرٹ نہیں کی تھی, اس لیے کہ آپ کو اس کی طرف خیال ہی نہیں تھا. لیکن ٹھیک ہے, وہ اس طرف آپ نہ ہی جائیں, لیکن باہر قرآن آپ نے پڑھا نا, کسی مولوی صاحب کا لیکچر آپ نے سنا نا, اس میں جو لکھا ہوا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اور آپ بول رہے ہیں, تو آپ کے ذہن میں یہ خیال نہیں آتا کہ یار میں برا کر رہا ہوں, مجھے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. لیکن اس کو ڈیفائن کرنا چاہیے. اب یہ جو ہے نا, یہاں پہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے, مجھے پتا ہے نلائک ہے, مجھ سے عقل میں 15 درجے نیچے ہے. میں اس کو سمجھوں کہ یہ مجھ سے اوپر ہو گیا, یہ تو ہے ہی نیچے نا. میں اس کو یہ سمجھوں گا کہ اس کا عقل کام نہیں کرتا. میں اس کو 35 سال سے جانتا ہوں. یہ اس کو تکبر کہیں گے؟ نہیں, اس کو تکبر نہیں کہیں گے. تکبر اس کو کہیں گے کہ اس کی بنیاد پر آپ اس کو حقیر سمجھیں. نہیں, حقیر نہیں ہے. نہیں, حقیر نہیں ہے. دیکھیں, حقیر نہیں ہے. آپ کے پاس اس سے زیادہ علم ہے, اس کی بنیاد پر یہ حقیر نہیں ہو گیا. اگر آپ اس کو حقیر سمجھیں, یہ تکبر ہے. اگر آپ کہیں کہ بھئی میرے پاس اس سے زیادہ علم ہے, تو ٹھیک ہے, آپ کے پاس اس سے زیادہ علم ہے, تو یہ حقیقت ہے. اگر ہے کہ اس سے آپ کے پاس جو ہے تو آئی ٹی کا علم اس سے زیادہ ہے, لیکن اگر اس کی بنیاد پر آپ اس کو اپنے سے کمتر سمجھیں گے ایک انسان کی حیثیت سے, تو پھر یہ تکبر ہے. لیکن اگر آپ بہت بڑی ڈیلیکیسی میں نہ بھی جائیں, اب دیکھیں فار ایگزامپل ہم یہاں رہتے ہیں نا, ہمیں پتا ہے کہ ریسزم بہت بڑی خراب چیز ہے نا. کیا ہمیں ریسزم کی ڈیفینیشن میں کوئی ایمبیگوٹی ہے؟ نہیں ہے نا. یہ بھی تو ایک قسم کی ریسزم ہے نا, انٹلیکچوئل ریسزم ہے. میں انٹیلیجنٹ ہوں, یہ اسٹوپڈ ہے. لیکن چلیں آپ اتنی انٹریکسیز میں جائیں ہی نہیں, ہیومن سب کانشیس کی اتنی انٹریکسیز میں نہ جائیں, جو بڑی بڑی چیزیں ہیں ان پر کام کریں نا, تو بھی آپ بہت اچھے انسان بن جائیں. لیکن ان پر تو کام کریں نا, تاکہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کچھ تو کہہ سکیں نا. ویسے جو اسماعیل کہہ رہا ہے نا, اسی کو میں تھوڑا سا آگے لے کے جانا چاہتا ہوں. یہ تو اس میں بہت ساری چیزیں بولنی کے بھی جھوٹ, وہ
لیکن یہ واقعی بڑا مشکل ہے ڈیفائن کرنا کہ میں سب کچھ ٹھیک کر رہا ہوں، نہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن میرے اندر ایک ایسی چیز ہے کہ میں سمجھتا ہوں میں سب سے بہتر ہوں، اور یہ ماننے کو کسی طرح سے بھی تیار نہیں کہ میں باقیوں سے بہتر نہیں ہوں، سب کچھ میں ٹھیک کر رہا ہوں. تو اس بندے کو آپ کیسے کہیں گے جا کے کہ یار، کہیں گے نہیں ویسے ہی اپنے، اگر آپ کا دوست بھی ہے تو آپ کیسے سمجھائیں گے یار کہ تم اس کو تھوڑا ٹھیک کرو؟ تو کہتے ہیں بالکل ٹھیک. دیکھیں، اگر ایک بندہ فلی کنونسڈ ہے نا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، تو اس کو تو کوئی بھی ٹھیک نہیں کر سکتا. پیغمبر جو ہے تو وہ بھی ابو جہل کو ٹھیک نہیں کر سکے، اس لیے کہ وہ نہیں ہونا چاہتا تھا. اللہ کی سنت یہ نہیں کہ پیغمبر میں صلاحیت نہیں، پیغمبر تو ایک چٹکی میں ساری کی ساری کائنات کو ٹھیک کر سکتے، لیکن اللہ کی سنت نہیں. اللہ کی سنت یہ ہے کہ جو مجھ سے ہدایت مانگے گا نا تو اس کو ہدایت ملے گی. اگر آپ ٹھیک ہونا چاہتے ہیں تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو راستے دکھائیں گے. اگر آپ کے خیال میں آپ پرفیکٹ ہیں تو کوئی بھی آپ کو صحیح نہیں کر سکتا. شیخ عبد القادر جیلانی کی مجلس میں بیٹھیں گے، وہاں سے بھی اٹھ کے آ جائیں. تو یہ تو جو بندہ آپ کو پرفیکٹ سمجھتا ہے اس کو تو ہم ایڈریس ہی نہیں کرتے. ہم تو اس تلاش میں ہے کہ ایک بندہ ہے وہ اپنے آپ کو امپرفیکٹ سمجھتا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں اپنی اس امپرفیکشن میں امپرومنٹ کیسے لاؤں. تو وہ اس کی ہم ہیلپ اٹھا سکتے ہیں. نہیں، آپ چھوڑیں نہیں اس کو. میں کہہ رہا ہوں آپ کی ایفرٹ آپ کو ثواب ملے گا اس کا. آپ اپنی اسی ایفرٹ کرتے چلے جائیں. لیکن اگر وہ تب بھی یہ سمجھتا ہے تو کوئی زبردستی اس کی اصلاح نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا، اور کسی بھی علم میں نہیں کر سکتا. یہ صرف تزکیہ نفس کی بات نہیں ہے. ایک بندہ ہے جس کے خیال میں مجھے میتھمیٹکس بڑی اچھی آتی ہے، چاہے اس کو اپروو کر بھی نہ سکتا ہو، مجھے اچھی آتی ہے، دنیا کی سب سے زیادہ میتھمیٹکس مجھے آتی ہے، ایک بندے کا خیال ہے، اس لیے کہ اس نے ایچ ایس سی میں مارکس اچھے لیے ہوں گے میتھس میں. اب جب تک وہ کسی ایسے بندے کے سامنے نہیں آئے گا جس کو اس سے زیادہ اچھی میتھمیٹکس آئے گی، وہ یہی سمجھتا رہے گا کہ مجھے میتھمیٹکس بڑی اچھی آئی ہے. اب ایک بندہ ہے وہ اس مجلس میں نہیں جاتا جس میں جو ہے تو اس سے بہتر میتھمیٹکس والے لوگ موجود ہوں، ساری زندگی اس کا یہ خیال ہوگا کہ مجھے سب سے زیادہ اچھی میتھ آتی ہے. ٹھیک ہے، وہ اپنی غلط فہمی کے ساتھ گھومتا رہے، اور اس کو آپ صحیح نہیں کر سکتے، کوئی بھی نہیں کر سکتا. ہاں، اگر آپ اس کو نصیحت کریں گے، اس کو جو ہے تو بات کریں گے، اس کو پیار محبت سے سمجھانے کی کوشش کریں گے، آپ کو ثواب ہوگا. ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی ایسا لمحہ ہو، ایک باسعادت لمحہ اس کی زندگی میں موجود ہو جس میں آپ کی بات جا کے اس کے دل میں اتر جائے. ایسا بھی ہوتا ہے. تو اچھی بات کسی کو سمجھانے کی ایفرٹ کرنا، ایسے بندے کو جو آپ کے قریبی دوست ہو اور جو آپ کی بات سے انوائے نہیں ہوگا، اریٹیٹ نہیں ہوگا اور بدظن نہیں ہوگا، تو وہ ایفرٹ تو کرنی چاہیے. لیکن کامیابی تب ہی ہوگی جب وہ خود جو ہے تو اس کام کو کرنے کی کوشش کرے گا، ورنہ پھر تو نہیں ہوگی. جس طرح باقی علوم میں نہیں ہوتی اس میں بھی نہیں ہوتی. آپ کسی جگہ جا کے ٹھہر گئے، کسی بھی علم میں تو ٹھہر گئے، اس سے آگے آپ نہیں جانا چاہتے تو نہیں جائیں گے، جانا چاہتے ہیں تو پھر راستے بہت ہیں. اور ہم کسی کو یعنی زبردستی کسی راستے پہ نہ ڈھالنے کے لیے ہے نہ وہ یہ کام ایسا ہے جس پہ کسی کو زبردستی ڈالا جا سکے. آپ سے ایک دفعہ ذکر ہوا کہ میرا اپنا بھی ہر طرح میں کوئی بزنس کر رہا ہوں جس میں کامیابیاں نظر آ رہی ہیں، تو میں اپنے جو چاہنے والے ہیں کو بھی کہوں گا اس طرف آؤ کیونکہ اس میں کافی کام ہے، اس میں کافی کامیابی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو لگے کہ یار یہ والا راستہ جو ہے بڑا کامیاب راستہ ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ میرے جیسے بندے کو اکیلا چھوڑ دیں یار یہ جب آئے گا تو آئے گا، خود میں نہیں اسے کہوں گا. نہیں، میں تو یہ نہیں کہتا کہ آپ نہ کہیں اسے. میں کہتا ہوں آپ کہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ کے کہنے سے وہ اس طرف آئے. وہ آئے گا تبھی جب وہ خود آنا چاہے. لیکن اگر ایک ایسا بندہ ہے جو آپ کے کہنے سے انوائے ہوگا اور آپ کی مجلس ہی سے نکل جائے گا، تو فائدہ کیا ہوا؟ آپ نے تو اس کو اپنے آپ سے دور کر دیا نا. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انوائے ہوتے ہیں کہ یار اس کے پاس بیٹھتے ہیں وہ تو انہی قسم کی باتوں میں لگا ہوا ہوتا ہے، آپ کہیں اور جاتے ہیں. کچھ قریبی دوست آپ کے ایسے ہوں گے جن کو اگر آپ اس قسم کی بات کریں گے تو وہ سنے گا، مانے گا، نہیں مانے گا وہ اور بات ہے، لیکن کم از کم آپ سے جو ہے تو کترائے گا نہیں. تو اپنی وزڈم استعمال کر کے جو ہے تو ان لوگوں کو آپ کہیں. اگر آئیں گے تو آئیں گے، نہیں آئیں گے تو نہیں آئیں گے. آپ کی وہ ہدایت دینا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے.
अल्लाह ताला कहते हैं मैंने तुम्हें समझा दी सारी बातें, अब इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, अब तुम चाहे शुक्रगुजार बंदे बन जाओ चाहे इनकार करो।